میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنی اسپیڈ کو کم کر کے، کیونکہ پچھلی بار آیا تو دورائی کے اندر اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کو شکایت تھی کہ مولانا پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لہٰذا بہت دھیرے دھیرے پڑھوں گا اور بہت رک رک کے پڑھوں گا اور بڑی قیمتی باتیں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ آج میرا پہلا دن ہے، لہذا آج آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو سننا کیا ہے انشاءاللہ۔ تقریباً میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 6-7 سال گزر گئے ہیں آپ کے درمیان آیا۔ علی بھائی کا شکریہ، مولانا کا شکر گزار ہوں، بڑی محبت سے دعوت نامہ پچھلی سال بھی دیا، لیکن اپنی مصروفیات مسلسل سمجھ لیجیے کہ استقبال ماہ ازاں یعنی ماہ ازاں سے پہلے 3-4 دن پہلے سے اب تک روزانہ 2 مجلس 4 مجلس 3 مجلس پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، ایک بھی دن خالی نہیں ہے۔ لیکن مولا نے یہاں اس سال ڈیوٹی رکھی تھی، جب یہ آستانہ یہ عزا خانہ نہیں بنا تو اس وقت میں آیا تھا اور میں نے آ کے پڑھا تھا، اور آج الحمدللہ آ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ عظیم شان جنت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جنت بنی ہوئی ہے، اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ جنت میں کون آنا چاہتا ہے، کون دور رہنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جی صاحب کل کے بھی ناصر تھے، آج کے بھی ناصر ہے۔ ابھی میں نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا ہے، ابھی تو تمہیدی مراحل میں ہوں، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سنا سکوں۔ میرے نوجوان بھائی جاگیے گا، اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھیے گا ضرور، مجھ سے کہیے گا، آواز دھیری کریں، لہجہ آہستہ کرے، میں انشاءاللہ ممبر ہی سے آپ کو، اس لیے کہ صاحب اب یہ گفتگو چونکہ آپ سے فیس ٹو فیس ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی گھبراہٹ ہو کہ جی صاحب، اور عزیزو گھبرائے بھی کیوں؟ اس لیے کہ گھبرائے وہ جس نے گھبرائے ہوئے اماموں کا دامن تھام رکھا ہو۔ بہت توجہ نے بتا، تو اب یہ گفتگو بالکل آپ کی اور ہماری گفتگو ہوگی، اور بالکل دوستانہ اور وحیبانہ گفتگو ہوگی کہ جی صاحب کل کے بھی ناصر تھے اور آج کے بھی ناصر ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا بھئی، کل بھی نصرت ہو رہی تھی حسین کی، آج بھی حسین کی نصرت ہو رہی ہے۔ بھئی سن 61 ہجری میں حسین کی نصرت کیا تھی؟ حسین کی نصرت سن 61 ہجری میں یہ تھی، اپنے گھر کو چھوڑا جائے، اپنے بچوں کو چھوڑا جائے، سفر کی تکلیف اٹھائی جائے، گرمی کو برداشت کیا جائے، حسین کے ساتھ کربلا میں موجود رہا جائے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، کل کی نصرت کیا تھی؟ گھر کو چھوڑنا کل کی نصرت تھی، بیوی بچوں کو چھوڑنا کل کی نصرت تھی، کاروبار کو چھوڑنا کل کی نصرت تھی، وطن کو چھوڑنا کل کی نصرت تھی، تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ کل کی نصرت تھی، کربلا میں پہنچ جانا یہ کل کی نصرت تھی۔ اور آج کی نصرت حسین کی کیا ہے؟ آج کی نصرت حسین کی یہ ہے کہ حسین کے نام پر مجلس وفا کی جائے، حسین کے نام پر ماتم کیا جائے، حسین کے نام پر مرثیہ خوانی کی جائے، حسین کے نام پر سبیلیں لگائی جائے، حسین کے نام پر عزاداروں کی خدمت کی جائے۔ بھئی کل بھی حسین کی مدد ہوئی، آج بھی حسین کی مدد ہو رہی ہے۔ کل بھی ناصران حسین تھے، آج بھی ناصران حسین ہے، لیکن دونوں ناصروں میں فرق یہ ہے کہ جو کل کا ناصر تھا اسے انصار حسین کہا گیا، جو آج کا ناصر ہے اسے عزادار حسین کہا گیا۔ علی بھائی تقریباً بڑا سلام کر کے سارے مل کر جواب دیے، اگر بھائی بیدار ہو جائے، باہر والوں کو پتا چلے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے۔ دل خوش کر دیا بھائی آپ نے مائک لگا کے، جو بلا سلام کر کے اللہ سلامت رکھے۔ علی بھائی قسم خدا کی یہ مائک تقریباً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 2.5-3 سال کے بعد ایسا مائک ملا ہے۔ ہماری شکوے کی عادت نہیں ہے میری، آپ جانتے ہیں، علی بھائی بھی جانتے ہیں، مولانا بھی جانتے ہیں، کوئی ہمیں شکوہ نہیں کرتے، لیکن یہ مائک تقریباً اتنا زبردست کہ میں اتنی دور سے وہ آواز کیچ کر رہا ہے، کمال ہے قسم خدا کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر میں 3 گھنٹہ بھی پڑھوں تو انشاءاللہ جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ مائک آپ نے اتنا زبردست لگایا، آپ گھبرائیے گا نہیں، میں
इंशाल्लाह 3 घंटे तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बात कह रहा हूं आपको कि अल्लाह के साथ कल की नुसरत थी और आज की भी नुसरत है। जो कल के नासरान थे उन्हें अंसार हुसैन कहा गया, जो आज के मददगार हैं उन्हें अज़ादार हुसैन कहा गया। अल्लाह मोहतरम, अंसार में और अज़ादार में कल के भी नासिर थे, आज के भी नासिर हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो ज़ियारत में कह रहे हो ना, काश करबला के मैदान में होता, काश करबला के मैदान में होता। ये करबला के मैदान में कैसे अंसार थे, कहने लगे ये ऐसे अंसार थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो आए थे, न दौलत की लालच में आए थे, न जन्नत की लालच में आए थे। भाई अक्सर जो जंग पे जाया करते थे तो जंग पे जाने का मकसद क्या होता था? माले गनीमत मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, या दूसरे ये कि अगर शहीद हो गए तो हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत के इश्तियाक में जा रहे थे। इमाम हुसैन के अंसार वो अंसार है कि इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि देखो कल कुछ मिलने वाला नहीं है, जितने मेरे साथ हैं वो सब कत्ल कर दिए जाएंगे, माले गनीमत मिलेगा नहीं। और जो जन्नत की लालच में आया है तो हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हारी गर्दनों पे से बैत उठाए ले रहा हूं, जन्नत का वादा दिए दे रहा हूं, जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन तारीख कहती है चिराग गुल करने के बाद भी कोई नहीं गया। भाई कल के नासिर भी थे, आज के नासिर थे, कल के नासिरों ने हुसैन को नहीं छोड़ा था। बहुत तवज्जो, भाई कल के भी नासिर थे, आज के भी नासिर। कल के नासिरों को असहाब हुसैन कहा गया, अंसार हुसैन कहा गया, आज के नासिरों को अज़ादार हुसैन कहा गया। तो अगर तुम आज के नासिर हो तो कल के अंसार ने करबला नहीं छोड़ी थी, तो आज का अज़ादार फर्श अज़ा न छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कल के आजाद, कल के अंसार ने, कल के मददगारों ने बात पहुंच रही। बहुत समझा के गुफ्तगू करूंगा ताकि खिताबत की रौ में मेरी बात बह ना जाए। हाँ, खिताबत की रौ में मेरी बात जाये ना हो जाए कि कल के नासिरों ने करबला नहीं छोड़ी है तो फिर आज के मददगार फर्श अज़ा को न छोड़े। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, तो ये हमारी मोहब्बत है। और अजीजों याद रखिएगा, मोहब्बत इतनी बड़ी शय का नाम है, इतनी बुलंद चीज का नाम है कि अगर मोहब्बत माँ बाप से होती है तो शफकत कहलाती है, मोहब्बत अगर बहन से होती है तो गैरत कहलाती है, मोहब्बत अगर भाई से होती है तो कुव्वत कहलाती है, मोहब्बत अगर बैत से होती है तो इबादत कहलाती है, मोहब्बत अहले बैत से होती है तो मवद्दत कहलाती है। मोहतरम, ये हमारी और आपकी मोहब्बत है। वरना दुनिया देखिए आप, नए साल का आगाज खुशियों से करती है, नए साल का आगाज मुबारकबाद से करती है। भाई क्या वजह है? इस कौम पे ऐसा क्या गुजर गया है कि ये कौम नाम हुसैन लिया गया, बहुत तवज्जो, नाम हुसैन लिया गया, ये कौम खिंचती चली आती है, ये कौम सिमटती चली आती है। मेरे और आपके मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, पूछा गया कि मौला ये क्या वजह है कि इधर या हुसैन शुरू हुआ और उधर मोमिनीन खिंचते चले आते हैं। मोमिनीन को आराम अच्छा नहीं लगता है, नौजवानों को गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती है, कोई बात अर्ज कर रहा हूँ, नरम बिस्ते अच्छे नहीं लगते हैं, बल्कि फर्श अज़ा पे आके बैठ जाते हैं। मौला अगर इसकी वजह क्या है? मौला ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने मोमिन को खल्क किया था तो उसके दिल में खाके शिफा को रख दिया था। अल्लाह ने जब मोमिन को खल्क किया तो अल्लाह ने दिल में खाके शिफा को रख दिया था। इसलिए ये कोई मैग्नेट है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, कोई मैग्नेट है। आप क्या कहते हैं मैग्नेट को? आपकी जबान में सरकारी यहाँ पे क्या कहा जाता है? मैग्नेट जो खींचता है,
चुंबक, जी हाँ, इसको चुंबक कहा जाता है, मैग्नेट। कह लगे साहब ये कोई मैग्नेट है, कोई चुंबक है जो आपको घसीटे ले रहा है, जो आपको खींचे ले रहा है। अब आप कहेंगे कि सारे अज़ादार रहते हैं, पूरी बस्ती में अज़ादार हैं, लेकिन हर कोई फर्श अज़ा पे क्यों नहीं आ पा रहा है? भाई देखिए, चुंबक का काम, मैग्नेट का काम घसीटना है, लेकिन जिसको घसीटा जा रहा है उसमें भी तो अहलियत हो, उसमें भी तो ज़र्फ हो कि वो खींचे। भाई चुंबक हर चीज को नहीं खींच लेता है। भाई मेरी बात पहुंच जाए, मैं कुछ कह रहा हूं, जरा मेरे नौजवान भाई मेरे साथ दीजिएगा, मेरी बात को समझिए। कहले के साथ चुंबक के अंदर खींचने की ताकत है, लेकिन हर चीज को क्यों नहीं खींचता है? कहले कि जिसमें ज़र्फ होगा खींचने का। भाई लकड़ा खींचता है क्या? नहीं ना। पत्थर खींचता है क्या? नहीं ना। आपके ये यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है पत्थरों का, पूरा राजस्थान पत्थरों का, तो क्या ये पत्थर को खींच लेता है? कहले के साथ नहीं खींच पाता। भाई चुंबक का काम है खींचना, तो इसने पत्थर को क्यों नहीं खींचा? कपड़े को क्यों नहीं खींचा? लकड़े को क्यों नहीं खींचा? लेकिन उसका काम खींचना है, लेकिन पत्थर में वो ज़र्फ नहीं पाया जाता कि वो खींच जाए, लकड़े में वो ज़र्फ नहीं पाया जाता। अल्लाह अकबर। फर्श अज़ा का काम है अज़ादारों को खींचना। बहुत तवज्जो चाहता हूं भाई, फर्श अज़ा का काम है, हुसैन का काम है मोमिनीन को खींचना। अब मोमिन के पास भी तो ज़र्फ होना चाहिए ना कि वो फर्श अज़ा तक खींचता चला है। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद शाबाश है, मिलकर बोलिएगा। लुत्फ नहीं आया, भाई ने नारा लगाया, याद रखिएगा, इस नारे की आदत डाल लीजिए, इस नारे की आदत। पहला ही दिन है, मैं पहले ही दिन तोहफे लिए जा रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि अली क्या है, अली की कीमत क्या है, अली कहां किसे जाता है। शेख सदूक ने लिखा है, भाई ने नारा लगाया, नारे कि भाई अली क्या है, अली कहां किसे जाता है। शेख सदूक ने लिखा कि जब हश्र का मैदान होगा, या अली कहने की आदत डालिए, या अली से गुरेज न करना, या अली से बचना नहीं, अली अली करते रहो। इसलिए कि अगर अली अली की आदत रहेगी तो हश्र के मैदान में भी या अली काम आएगा। अब बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, शेख सदूक ने कहा कि जब हश्र का मैदान होगा, हश्र का समा होगा, हश्र के मैदान में 1000 गड्ढे होंगे, 1000 गड्ढे होंगे, 1000 गड्ढे होंगे, और इंसान कोई एक भी गड्ढा पार न कर पाएगा जब तक कि या अली न कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सलामत रखे, मिलकर बोलना, शाबाबाद रहो। मोहतरम का 1000 गड्ढे होंगे। बहुत तवज्जो। अब चूंकि माइक इतना जबरदस्त आवाज दे रहा है कि मैं समझ रहा हूं मुझे चीखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया पढ़ने का लहजा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते भी हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा ताकत न लगाऊं, इसलिए कि ज्यादा ताकत लगा रहा तो शायद आवाज जो है ना वो खराब हो रही है, आप तक मेरी बात पहुंच नहीं पा रही, लिहाजा इत्मीनान से पढ़ूंगा कि जी साहब 1000 गड्ढे होंगे, कोई इंसान एक गड्ढा भी पार न कर पाएगा जब तक के या अली न कह दे। अल्लाह अकबर। अजीजों, कल तक बुजुर्गों ने नारा लगाया था अली का, अल्लाह अकबर। आज औलाद को गुरेज है या अली से। इंशाअल्लाह गुफ्तगू बढ़ेगी। आज चूंकि तमहीदी मराहिल में हूँ तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके सामने आयत का तर्जुमा
اور ہمارے خمسے کا عنوان آپ کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ تقریباً 25 منٹ گزر گئے اور ابھی تک میں اپنی گفتگو تک پہنچا ہی نہیں ہوں کہ جی صاحب ہمارے عنوان گفتگو کا جو ہے وہ ولایت امیر المؤمنین ہے۔ ولایت کیا ہے عنوان ہمارا؟ ولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ موضوع اتنا سنا ہوا موضوع ہے، اس پہ آپ غدیر پڑھیں گے، بالکل سامنے کی باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیے ظالم محترم، آج کے وقت کا سب سے بڑا تقاضا ولایت علی کو سمجھانا ہے۔ ولایت علی آج کے وقت کا سب سے بڑا تقاضا ولایت علی کو سمجھنا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، حقیقت الہ ایک کتاب ہے، اس میں کیا پیاری بات لکھ دی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اگر پہلی بار سن رہے ہو تو تم پر بیوی کے روزے کی قسم ہے کہ بولنا کہ یہ ولایت کتنا بڑا عہدہ ہے جو علی کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ اس عہدے کی قیمت کو سمجھنا، جسے ولایت علی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے ولایت اتنے بڑے عہدے کا نام ہے۔ سرکار آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے خاص توجہ چاہوں گا، پہلی بار ممبر سے پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے یوٹیوب پہ سمو مجلسیں پڑھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، کہیں میں نے یہ ممبر سے بات پڑھی نہیں ہے۔ جو بات اب آپ کے سامنے ہدیہ رکھنے جا رہا ہوں، بڑی قیمتی بات۔ پرسوں ہی رات کتاب پڑھ رہا تھا حقیقت الہ، اور اس کے اندر کیا جملہ لکھ دیا کہ ذہن محترم، اس کتاب میں جملہ یہ لکھا ہے کہ ولایت اتنے بڑے تحفے کا نام ہے کہ ہم اللہ کو، بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم اللہ کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم نے رسول کہہ دیا ہم کافر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذہن محترم، میرے بزرگوں سے میں دعا چاہوں گا، میرے نوجوانوں سے توجہ چاہوں گا، اور سرکار آپ کی تائید چاہوں گا کہ جی صاحب ہم اللہ کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم نے رسول کہہ دیا ہم کافر ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے، اگر ہم نے نبی کہہ دیا ہم کافر ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کو امام نہیں کہہ سکتے، بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، اللہ کو نہ نبی کہا جا سکتا ہے، نہ رسول کہا جا سکتا ہے، نہ امام کہا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کو کچھ کہا جا سکتا ہے تو اللہ کو ولی کہا جائے گا۔ محترم، اللہ کو ولی کہا جائے گا۔ بھائی آپ پہنچے نہیں شاید میری بات تک، میں بہت دھیرے دھیرے پہنچاؤں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ امام نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، کہ صرف اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ اما اس ولایت کی عظمت کو پہچانو کہ جس اللہ کو نہ نبی کہا جا سکتا ہو، نہ امام کہا جا سکتا ہو، نہ رسول کہا جا سکتا ہو، نہ مرشد کہا جا سکتا ہو، نہ پیر کہا جا سکتا ہو، اس اللہ کو وہ کہا جا سکتا ہے جو علی کو کہا جاتا ہے۔ علی بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے، علی بھی مومنین کا ولی ہے، اللہ بھی مومنین کا ولی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں سلامت رکھے میرا نوجوان بھائی، ذرا جاگے۔ میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کہی بھائی، مومنین کا ولی علی ہے، اور اللہ بھی انما ولیکم اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے بھائی کہ اللہ ولی ہے۔ تو کس کا ولی ہے؟ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ علی کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا ولی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا امیر المومنین۔ اللہ مطلب دھیرے دھیرے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ جی صاحب میں آ جاؤں اپنی منزل کی جانب کہ جی صاحب اللہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 140۔ اللہ کیا کرے؟ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ ومن ازلم، اس سے بڑا ازلم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی ہو
اور اس گواہی کو چھپا لے. شاید میری بات نہیں پہنچی. اللہ کی جانب سے گواہی ہو اور اس گواہی کو چھپا لے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ ازلم. میں آپ کی داد کی فکر نہیں کروں گا کہ آپ مجھے داد دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. آپ گھروں پہ جا کے اگر کہہ دیں گے نا سبحان اللہ, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ شاید میری بات پہنچ گئی. کہ جیسا ومن ازلم, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتن, کہ جو شہادت کو چھپائے. کیسی شہادت؟ اندہو, اس کے پاس شہادت آئی ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, اور اس شہادت کو چھپا لیتا ہے. بہت توجہ بھائی, ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کے سامنے بڑی قیمتی رکھوں, بڑی علمی بات. میں اتنی بڑی بات, پہاڑوں سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, لہذا آپ کا بیدار ہونا میری جانب. اگر آپ نے ذرا سا بھی ادھر ادھر دیکھا, بات سلپ کر جائے گی. ومن ازلم, کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ازلم. ایک چیز ہے ظالم اور ایک ہے ازلم. بھائی ازلم کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے ازلم ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل کاہے کے لیے آتا ہے؟ کہنے لگے مبالغے کے لیے آتا ہے. مبالغے کا مطلب کیا ہے سرکار؟ کہنے لگے اگر کسی کی بڑائی بیان کرنی ہو, کسی کی بڑائی بیان کرنی ہو تو اس میں مبالغہ رکھ دیتے ہیں. کیا مطلب جی صاحب؟ نہیں سمجھے؟ آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. بھائی ایک ہے کبیر, ایک ہے اکبر. کبیر مانے بڑا, اکبر مانے سب سے بڑا. نہیں سمجھے صاحب؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا. سمجھے صاحب؟ جس کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے وہاں پر اس میں تفضیل لایا جاتا ہے, مبالغے کو رکھا جاتا ہے. جو اب بھی نہیں سمجھے, بھئی سرکار بیٹھے ہیں, میں نے کہا ذیشان بھائی عالم ہیں, سیستانی صاحب عالم ہیں. اللہ اکبر, ذرا جا خدا کے لیے بیدار ہو جا. بھئی ایک ہے عالم, ایک ہے عالم, ایک ہے کبیر, ایک ہے اکبر. بھئی مسجد سامنے ہے نا. ایک ہے کبیر, ایک ہے اکبر, ایک ہے عالم, ایک ہے عالم, ایک ہے قوی طاقتور, ایک ہے اقوا بہت زیادہ طاقتور, ایک ہے عادل, ایک ہے عادل. عادل مانے عادل, عادل مانے بہت بڑا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتن عنده من اللہ, کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے. بھئی انکار نہیں کرتا ہے, چھپاتا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, جب چھپانے والا بڑا ظالم ہے تو انکار کرنے والا. محترم شاید میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. بھئی چھپانے والا بڑا ظالم ہے تو انکار کرنے والا اب بھی نہیں سمجھے تو میں سمجھائے دیتا ہوں. جنہوں نے چھپایا ان کو جینے کا حق تھا, لیکن جس نے انکار کیا. شاید میری بات نہیں پہنچی. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھا دوں. بھائی دیکھیے مجلسوں میں آیا کرے. ابھی مولانا سے میری گفتگو ہو رہی تھی کہ نوجوان مجلسوں سے دور جا رہا ہے. مجلسوں سے دور نہ جائیے, ان مجلسوں میں آئیں گے تبھی مولوی کی بات کو سمجھ پائیں گے کہ کہاں کی بات کر رہا ہے. جنہوں نے گواہی کو چھپایا ہے وہ ازلم تو ہے لیکن انہیں جینے کا حق ہے. لیکن جس نے انکار کیا ہے, بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں, بھئی انکار کس نے کیا؟ نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتا یا نبی اللہ, نماز کو مانا, روزے کو مانا, حج کو مانا, زکات کو مانا, سجدوں کو مانا, رکوع کو مانا, ہر چیز میں نے مان لی, لیکن علی کو نہیں مانوں گا. اللہ نے پتھر کو نازل کر دیا. محترم بھائی میری بات پہنچے, میری بات پہنچے. مائک اصل میں اتنا تیز بول رہا ہے کہ میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ تک میری بات پہنچے گی کہ اذان محترم کا ازلم. بہت توجہ. کہنے لگے کہ وہ بڑا ظالم ہے جو گواہی کو چھپا لیتا ہے, انکار کرنے والا نہیں. اور ابھی تو یاد رکھیے گا کہ جی صاحب یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اور قرآن کیسی کتاب ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے وہیں پر قرآن میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا. یعنی اللہ نے کہا پڑھنا بعد میں, پڑھنا بعد میں, پہلے سن لے, پہلے سن لے. کہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے؟ سورہ
बकरा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, तुझे सब कुछ बताऊंगा, नमाज बताऊंगा, रोजा बताऊंगा, हज बताऊंगा, ज़कात बताऊंगा, सारे हुकूक समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ ले इस किताब में शक न करना। यही तो है ना, आगाज यही से है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है कि इसमें शक न करना। क्यों साहब शक कर लिया तो क्या होगा? क्या कुरान मजीद की 6666 आयतों के अंदर अगर किसी मकाम पर, किसी मौजे पर, किसी जगह पर, किसी नज़ा पर, किसी महल पर अगर कोई शक कर ले तो फिर वो दायरा इस्लाम में नहीं रहता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मुझे कहने दीजिए कि जब कुरान सामित पर अगर शक कर ले तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब अगर कोई कुरान नातिक पे शक कर ले, अल्लाह मोहतरम कह लगे, अगर कोई कुरान नातिक पर शक कर ले, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम कह लगे कि अगर कोई पुराने नातिक पे शक कर ले, पुराने सामित पे अगर कोई शक करे, दायरा इस्लाम से बारी, अगर कोई पुराने नातिक पे शक कर ले, अल्लाह अकबर, ये कुरान है, कुरान, इस पे शक नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, दोहराई वालों अगर पहली बार सुनो अजीज आप भी से तो बोलना जरूर। कह लगे शक न करना कुरान मजीद के ऊपर। कुरान क्या है? ला रैब फीह, इसमें शक नहीं होगा। शक क्या चीज है? का शक नजासत का नाम है, शक पस्ती का नाम है। बहुत तवज्जो भाई, शक पस्ती का नाम है, शक रिज्स है, शक नजासत है। भाई आपको अगर मुझ पे शक हो जाए या मौलाना पे, ज़ीशान भाई पे शक हो जाए कि जी साहब मैं मौलाना हूं या नहीं हूं, मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जैसे ही जहन में आया पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये जो जहन में नहीं आया ना, इसने मेरी 20 साल की मेहनत का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, या आप कैसे सुनना चाह रहे हैं, बहुत तवज्जो। कह लगे साहब आपने जैसे ही सोचा कि ये मौलाना है या नहीं, जैसे ही आपने सोचा ना नहीं, इनकी 20 साल 30 साल की मेहनत का बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गया। क्यों? कह लगे शक पस्ती में लेके जाता है, शक नजासत का नाम है, शक रिज्स का नाम है। लेकिन मैंने कायनात में बस एक बंदा देखा जिस पर शक भी हुआ तो उसे बुलंद कर गया। अली पर शक हुआ तो क्या शक हुआ कि ये बंदा है या खुदा है? अल्लाह ने मोहतरम बहुत तवज्जो, अल्लाह ने मोहतरम बहुत धीरे धीरे, बहुत बड़ी बड़ी बातें। मैं 6-7 साल के बाद आया हूं, और अगर मैं आपके मिजाज को पहले हमसे में तो समझ नहीं पाया ना, हाँ बड़ी मोहब्बतों से बुलाया है, अगर कुछ दे के ना जाऊं तो फिर अली भाई को आप सब पकड़ लेंगे कि इन्हें बुलाया क्यों है ना। तो लिहाजा बहुत बड़ी बड़ी बातें रखूंगा बहुत इत्मीनान से, ये बात जाया ना हो, आपके दिमाग में उतर जाए, आपके दिल में उतर जाए। और एक हदीस याद रखिएगा, अगर आपको कोई हवाला चाहिए, किसी को कोई डाउट हो, तो अभी मैं कमरे पे ही हूं। मौला ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अगर हमारी कोई हदीस, बहुत तवज्जो, अभी मेरी जेब ही में किताब है, ए जाबिर, अगर हमारी कोई हदीस तुम पर पेश की जाए, कोई फजीलत तुम पे पेश की जाए, और अगर तुम्हारा दिल उसे कबूल कर ले तो कहना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी कोई फजीलत तुम तक पहुंचे और तुम्हारा दिलो दिमाग ठंडा हो जाए, उसको कबूल कर ले कि ये अली की फजीलत है, तो मेरे नौजवान भाइयों कहना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कोई ऐसी हदीस पहुंचे जो तुम्हारी अक्ल में ना उतर रही हो, जिसे तुम न समझ पा रहे हो, या तुम्हारे जहन में उतर ना रही हो, तो ये मत कहने लगना कि ये कहां से आ गई, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, ये हदीस नहीं होगी। इमाम फरमाते हैं हमारी जानिब हमारी फजीलत को लौटा देना, लेकिन हमारी फजीलत के बारे में शक न करना। क्यों? इसलिए कि जो हमारी फजीलत पर शक करता है वो असल में हमारी फजीलत पर शक नहीं करता है, बल्कि अल्लाह के बारे में शिर्क करता
بہت بڑی بات کہ لگے وہ ہماری فضیلت. تو رضا نے مطلب چونکہ باتیں اتنی قیمتی ہیں کہ مجھے پہلے یہ سنانا بہت ضروری ہے. آج صرف بنیاد رکھ رہا ہوں, آج صرف بیس بنا رہا ہوں, پورا خمسہ پڑھنا ہے نا تو بیس بنا رہا ہوں. تو اذان محترم کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا, کہنے لگے کہ ظالم نہیں, ازلم کون, کہ گواہی کا انکار کرنے والا نہیں, گواہی کو چھپانے والا. بہت توجہ, گواہی کو چھپانے والا ظالم نہیں ازلم ہے. سمجھے نہیں, ایک ہے کبیر ایک ہے اکبر. کبیر مانے بڑا, اکبر مانے اس سے بڑا کوئی نہیں. ظالم یعنی ظالم, ازلم یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اللہ اکبر. شاید اپنی بات کو پہنچا لاؤ. مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں جاتے ہیں الحمدللہ. ایک بات کہوں گا, نماز میں بھی بچوں کو لے کے جایا کریے اور فرش عزا پہ بھی بچوں کو لے کے آیا کیجیے. چاہے بچے شرارت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھیا, آج یہ شرارت کریں گے لیکن انہیں پتا تو ہوگا نا کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے, سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. فرش عزا پہ آئیں گے, آ کے بیٹھیں گے, بیٹھ کے سمجھیں گے تو صحیح کہ فرش عزا کی تعظیم کیا ہے, فرش عزا پہ بیٹھنا کیسے ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اگر بچہ فرش عزا پہ کوئی شرارت کرے تو برا نہیں لگتا ہے, لیکن اگر کوئی بوڑھا شرارت کرے, اللہ جانے آپ نے کیا سن دیا, میں نے کیا کہہ دیا. کہ لگے صاحب اگر کوئی بوڑھا, اللہ کا شکر ہے فرش عزا پر ہمارے بچوں کو بیٹھنے کا سلیقہ آتا ہے, مگر کچھ ایسے تھے جنہیں بس میں نبی میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں تھا. بھیا کچھ کہہ رہا ہوں, بہت دھیرے دھیرے بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ اذان محترم تو مولانا نماز پڑھاتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, دو چیزیں, بزرگ بھی آ رہے ہیں, آ جائیں تاکہ میں اپنے بیان کو متصل کروں گا انشاءاللہ. کہ دو چیزیں, کل سے آئیے فرش عزا پہ, مولانا اشارہ کر دیجیے گا جب مجھے اترنا ہے. ہاں ایک صلوات پڑھے محمد والے 700-800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں تو کچھ تو سناؤں گا نا, ہے نا. کہنے لگے صاحب دو چیزیں کل سے. ایک چیز تو یہ کہ ابھی میں جب سے آیا کافی لوگ پریشان, کافی لوگ کوئی درد سے پریشان, کوئی کسی حوالے سے پریشان. پہلی چیز تو کل سے یہ کیجئے کہ جب بھی مجلس میں آئیے گا تب وضو کر کے آئیے گا. جیسے تم مسجد میں جاتے ہو بغیر وضو کے جاتے ہو, کہنے لگے نہیں جاتے ہیں نا. بھائی مسجد کے اندر فرشتے آتے ہیں, ائمہ نہیں آتے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, میں نے کوئی بات کہہ لی ہے قسم خدا کی. اما دورائی والوں اتنا سناٹا پھر لطف نہیں آئے گا, پھر میں چیخنے لگوں گا کہ صاحب مسجد میں جاتے ہو تو بغیر وضو کے نہیں جاتے ہو. مسجد میں تمہاری نمازیں لینے کون آتا ہے؟ کہنے لگے لینے کے لیے تمہاری نمازیں فرشتے آتے ہیں, ائمہ نہیں آتے ہیں. بہت توجہ, انبیاء نمازیں لینے کے لیے نہیں آتے ہیں. بی بی صدیقہ طاہرہ تمہاری نماز لینے نہیں آتی ہے, لیکن فرش عزا کے اوپر ہمارے امام آتے ہیں. بی بی صدیقہ طاہرہ آتی ہے. تو مجھے بتائیے جہاں پر فرشتے آتے ہیں وہاں تو بغیر وضو کے نہیں جاتے, جہاں پر سیدہ آتی ہے وہاں پر بغیر وضو کے, وہاں پر بغیر طہارت کے. مل کر جواب دے رہا. جیو مولا سلامت رکھے. محترم کیا بات ہے سرکار, ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا, کہ لگے مسجد کے اندر فرشتے آتے ہیں نماز لینے, تو بغیر وضو کے وہاں نہ جاؤ, اور جہاں سیدہ آتی ہوں وہاں یوں ہی چل دیے. اللہ اکبر. میں تو بہت بڑا قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں. بھئی وہاں پر معبود کی عبادت میں نماز پڑھتے ہو, معبود کی اطاعت میں نماز پڑھتے ہو, اور یہاں پر عشق حسین میں عشق کی نماز پڑھتے ہو.
اللہ اکبر. اگر اطاعت کی نماز ہو تو بغیر وضو کے نہ ہو, اور عشق کی نماز ہو تو بغیر وضو کے. دوسرا, آج پہلا تقریر ہے, پہلا ہے, جگہ جگہ میری بات پہنچ جائے, اور بہت لوگوں نے سراہا ہے. اگر میں اسی کے اوپر ابھی تقریر کرنا شروع کر دوں تو 20 سے 25 منٹ سے میں آپ کو اسی چیز کے اوپر بیان کروں گا کہ جتنے بھی درد ہیں دے جا رہا ہوں. زندہ معجزہ, زندہ معجزہ, اور ایسا زندہ معجزہ کہ کر کے دیکھ لینا. یہ بی بی کے روزے کو گواہ بنا کے سرکار, بہت بڑی بات. اگر دورائی میں کسی نے اس سے پہلے یہ بات پڑھی ہو تو نہ بولیے گا اور کہیے گا کہ صاحب یہ پرانی بات ہے, لیکن اگر نئی بات پڑھ رہا ہوں تو عزیزو جاگ کے سنیے گا. بہت بڑی دوا دے کے جا رہا ہوں, اور دوا میں بھی پیسے خرچے نہیں ہوں گے, کچھ نہیں ہونا ہے آپ کا. اور اتنی بڑی دوا کہ میرا چیلنج ہے کہ کائنات کی ہر دوا اس دوا سے چھوٹی ہے. جو دوا میں دینے جا رہا ہوں, ساری بیماریوں کی جڑ, ساری بیماریوں کا علاج. عزیزوں وہ دوا یہ ہے, بہت توجہ, کہ جب رو نا, رو اور جب آنسو نکلے تو ان آنسوؤں کو جہاں درد ہو رہا ہو, اگر جگر پہ درد ہے آنسوؤں کو جگر پہ لگا لو. اگر سر میں درد رہتا ہے سر میں آنسوؤں کو لگا لینا. اگر ہاتھ میں درد رہتا ہے ہاتھ میں لگا لینا. 3 دن کر کے دیکھو نا, میں 5 دن ہوں نا, 3 دن کر کے دیکھو. اگر جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع نہ ہو جائے تو چوتھے دن ممبر پہ آنے نہ دینا. میں شاید اب بھی سب کو ساتھ نہیں لے پایا. اگر میں سب کو ساتھ لے لیتا تو یہ سارا مجمع بولتا کہ بھیا یہ آنسو, آنسو. آپ کہیں گے اتنا قیمتی ہے کیا, یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ ہر مرض کی دوا بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ حسین کے زخموں کا مرہم ہے. نہیں, بات نہیں پہنچی بھیا, آپ نے قتل کر دیا بات کا. پھر ایسے نہیں پڑھ پاؤں گا, میں ایسے نہیں پڑھ پاؤں گا اگر بیدار نہیں ہوئے. کہ لگے کہ آنسو اتنا قیمتی ہے, بھائی ساری زندگی سے اشرے سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, بچے جوان ہو گئے. ہر ذاکر آ کے کہتا ہے, بی بی سیدہ کیا کہتی ہیں, آنسو دے دو میرے حسین کا مرہم ہے, آنسو دے دو میرے حسین کا مرہم ہے, آنسو دے دو میرے حسین کا مرہم ہے. اما جو حسین کے زخموں کا مرہم ہے, کیا تمہارے درد کا علاج نہ ہو پائے گا؟ کر کے دیکھو. اچھا یہ کام بہت دھیرے دھیرے, مائک الحمدللہ بہت اچھا لی بھائی. کل لگے صاحب کتنی دیر ہو گئی بولنے پڑتے, 45 منٹ تقریباً ہو گئے نا, سوا 9. ہاں میں پڑھوں. بھائی آپ دن بھر کے تھکے ہوئے رہتے ہیں, کام پہ سے آئے ہوتے ہیں. مجھے کل سے احساس رہے گا کم سے کم میں یہ مجمع کم نہ کروں, ہے نا, کہ اگر زیادہ دیر پڑھوں گا تو لوگ کہیں بہت لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں. ہاں لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لمبی لمبی پڑھتے ہیں, لمبی لمبی. اللہ میرا ممبر ہے بھائی. آباد رہو. کل ایک کام کرو, ایک رومال لے آنا. اگر یہ آنسو مثلاً کمر میں درد ہے نا, اور نہیں کیسے لگائیں گے سب کے سامنے, سینے پہ درد ہے کیسے لگاؤ گے. ایک کام کرو, ایک رومال لے آؤ, کل ہی جا کے لے آؤ. تمہاری عقیدت, گھر سے نیا رومال لے کے آؤ, اور لانے کے بعد گھر لاؤ. 5 روپے 10 روپے 15 روپے کا ملے گا. چائے پی لیتے ہو, ہاں, ایک اپنے درد, اپنے علاج کے لیے ایک نیا رومال خرید کے لاؤ. اس کو پاک پانی سے دھونے کے بعد اس کو رکھ لو, اور اس کا کام ہی بس یہ ہو اس رومال کا کہ اس سے آنسو پوچھو گے, پسینہ نہیں پوچھو گے. اس سے آنسو ہی پوچھنا. کل ہی لے آنا, لا کے رکھو. جب آنسو نکلے انشاءاللہ قیامت کے مصائب ہوں گے. یاد سکینہ میں بیٹھے ہو, اگر کوئی سکینہ کی یاد میں بھی نہ رو پایا نا تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ کربلا میں کسی ظلم پہ نہ رو پائے گا. ہاں کربلا میں کہنے لگے کہ صاحب رومال لے آنا, رکھ لینا, اور رکھنے کے بعد جی صاحب اس سے آنسو پوچھنا. اور جب گھر جانا تو ایک کاسے میں, ایک پیالے میں, کیا کہتے ہیں کٹورا, یہاں کیا کہتے ہیں چھالیا گجراتی میں کہتے ہیں, یا کٹورا کہتے ہیں. ہاں صاحب کٹورا. اس کٹورے کے اندر جو ہے, چونکہ آپ کی راجستھانی زبان ہے تو مجھے میں سمجھا سکوں اپنے بچوں کو کہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا. کہتے ہیں کہ اس کٹورے کے اندر پانی رکھنا, اور پانی میں وہ رومال ڈبا دینا, ہلکا تھوڑا سا پانی رکھنا, ایسے کہ وہ پانی گرے نہیں, تھوڑا سا پانی. اور جب رومال آنسو یہاں سے لے جانا گھر پہ, اور لے جا کے پاک پانی میں اس رومال کو اس طریقے سے بھگونا, اور بھگا کے اپنے دردوں پہ لگانا.
मैं कह रहा हूं ना कि 5 दिन, एक दिन तो हो गए, तो 4 दिन और बचे हुए हैं, 3 दिन करके देख लो, आजमा लो ना, आजमा लो। बीवी का रोजा है, बीवी मेरी जबान की लाज रखेंगी, मुझे इतना यकीन है। लेकिन ये सोच के लगाना कि अगर इस दवा से ये मर्ज नहीं मिटा तो दुनिया की कोई दवा नहीं है जो तुम्हें ठीक कर सके। अल्लाह अकबर। अभी तो नहीं समझ पाए, मैं फिर समझा दूं कि अज़ान मोहतरम ये ऐसी चीज है, करबला, खाके करबला वो चीज है। उलमा को इकट्ठा करो, मराजे को इकट्ठा करो, दानिश्वरों को इकट्ठा करो, स्कॉलर्स को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद सबको एक जगह बिठा के सबसे एक सवाल करो कि क्या मक्के की मिट्टी खा सकता हूं, क्या मदीने की मिट्टी खा सकता हूं? अल्लाह अकबर। कुछ कह रहा हूं भाई, कुछ कह रहा हूं। मक्के की मिट्टी खा सकता हूं, मदीने की मिट्टी खा सकता हूं, ईरान की मिट्टी खा सकता हूं। बहुत तवज्जो, सबसे और सबके सामने कहना, मुतबर्रिक जगहों के नाम लेना, और नाम लेने के बाद कहना यहाँ की मिट्टी खाऊं, यहाँ की मिट्टी खाऊं, यहाँ की मिट्टी खाऊं। सारे के सारे एक जवाब देंगे, मिट्टी मक्के की नहीं खा सकता, मदीने की नहीं खा सकता, काज़मैन की नहीं खा सकता, ईरान की नहीं खा सकता, लेकिन बढ़ के खाके शिफा रख देना और कहना कि क्या ये मिट्टी खा सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा जुमला शायद पहुंचा नहीं है। मेरे नौजवान भाई जागना, तुम्हें मौला का वास्ता का खाके शिफा रख के कहना ये मिट्टी खा सकता हूँ, वो कहेंगे हाँ खा सकते हो, तुम्हारे लिए खाना जायज। मैंने पलट कर कहा मिट्टी का खाना हराम है। जरा अजमत हुसैन को तो समझो कि जो हराम को हलाल में बदल दे। मिट्टी का खाना हराम है, लेकिन खाके शिफा का खाना जायज है, हलाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम के अल्लाह के साथ ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बात देखी कहां से कहां मुड़ गई, और मैं आपके सामने बता दूं, चूंकि अब ये बात दोबारा तो आएगी नहीं, खमसे के अंदर बात निकली थी इसलिए मैंने बयान कर लिया आपके सामने। अल्लाह के साथ मैंने सरकार तक भी ये बात पहुंची होगी, बड़ी पुरानी बात है कि ईरान इराक की जंग के अंदर एक ऐसा भी बदन था, एक ऐसा भी जिस्म था कि जिसको मिटाने की बड़ी कोशिश की गई इराकी गवर्नमेंट ने। आपने भी देखा होगा, बाकायदा वीडियो था, उस पर तेजाब डाले गया, ये किया गया, वो किया गया, लेकिन वो जिस्म खराब नहीं हुआ। जब खराब नहीं हुआ, जब जंग खत्म हो गई तो कह रहे उसका लाशा जो है वो वापस आया है ईरान में दफनाने के लिए। और जब उसके घर वालों से पूछा गया ना कि ये करता क्या था, कि इसकी बॉडी खराब नहीं हुई, एसिड डाला, ये किया, वो किया, लेकिन इसकी बॉडी खराब नहीं हुई, ये करता क्या था? कह लगे इसके बहुत सारे यूं तो काम थे, लेकिन उन कामों में एक काम ये था कि ये कभी ज़ियारत अरबईन नहीं छोड़ता था। अल्लाह, कभी ज़ियारत अरबईन नहीं छोड़ता था। और दूसरा काम ये था कि जो आंखों से आंसू निकलते थे उन आंसुओं को अपने बदन पे मल लेता था। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, कीमत तो सोचो इन आंसुओं की, आंसुओं की कीमत क्या है। हाँ, मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश है, चाहे मुझसे आधी घंटे पढ़वाएं मजलिस, लेकिन वक्त से आ जाए, पहले आ जाए, ताकि मैं आपको सुना सकूं। अगर नौजवान हमारा इतनी लेट आएगा और आंसुओं का सिलसिला शुरू हो तब आएगा, तो फिर मैं किसी बुजुर्गों को सुनाऊं, मैं किसके सामने पढ़ूं, मैं किसके लिए पढ़ूं? और अजीजों, आप नौजवान, मेरे नौनिहाल, यही तो हमारी कौम का मुस्तकबिल है। बुजुर्ग तो अब सुन चुके, हाँ, बुजुर्ग तो सुन चुके हैं, तो नौजवान, और आपकी जो ख्वाहिश होगी वो आपको सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तो आप लेकिन वादा करें कल वक्त से आ जाएंगे, ताकि मैं गुफ्तगू अपने वक्त के ऊपर कर सकूं। अज़ान मोहतरम, चलिए मैं पढ़ता हूं ताकि आज कम से कम तर्जुमा कर सकूं आपके सामने और बता सकूं कि वो गवाही है क्या। तकलीफ तो नहीं हो रही है, घबरा तो नहीं रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे भाई? बता दीजिएगा भाई। हाँ, एक और बुलंदतरीन मिलजुल कर सलवात पढ़े, मोहम्मद आले मोहम्मद। दुनिया के अंदर अब इतनी अजीम आपने सलवात पढ़ी है, मुझे बातें याद आती जाएंगी और मैं बयान करता जाऊंगा कि अजीजों, कायनात के अंदर, बहुत तवज्जो, कायनात के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसकी दवा ना हो। बहुत तवज्जो, कायनात में कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसकी दवा ना हो, लेकिन हसद ऐसा मर्ज है, हसद ऐसा मर्ज है जिसकी कोई दवा नहीं है।
اللہ اکبر مطلب میرے کیا سن رہے ہو دورائی والوں کیسے سن رہے ہو بھائی؟ اب تو اسپیڈ سے نہیں پڑھ رہا نا، اب تو بات پہنچ رہی ہے نا، ورنہ تو کل سے اس مائک کی تھوڑی سی آواز بھی کم کر دینا اگر بات نہ پہنچ پائے کہ لیکن دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو میرے بھائی، جس کی دوا نہ ہو، لیکن حسد ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے، اور امام وہ ہوتا نہیں ہے جو ہر مرض کی دوا نہ جانتا ہو۔ خدا کے لیے جانو بھئی دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کی دوا نہ ہو، اور امام وہ نہیں ہوتا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر مرض کی دوا جانتا ہے۔ حسد کی کوئی دوا نہیں، لیکن امام سے پوچھا گیا مولا حسد کی دوا کیا ہے؟ کہ اگر دلوں سے بغض و حسد کو دور کرنا ہو تو محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا کرو۔ یہ میرا سلامت رکھے تمہیں، تمہاری سماعت بیدار رہے، تم زندہ و سلامت رہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حیدری اذان محترم کہ لگے حسد کی کوئی دوا نہیں، لیکن وہ امام ہی کیا جو ہر مرض کی دوا نہ جانتا ہو۔ ہاں امام سے پوچھے کہ بولا حسد کی دوا کیا ہے؟ ہوتا ہے نا حسد آ گیا، بغض آ گیا۔ ہاں اب انشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ کبھی اور آئے گی کہ لگے آل محمد پہ درود پڑھنا، جب درود پڑھو گے تو حسد دور ہو جائے گا، بغض و عناد دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فضان محترم آ جاؤں، بات مولانا سے گھوم گئی تھی کہ آپ نمازی سے گھومی تھی بات کہ آپ نماز میں جاتے ہیں، میں نے کہا ازلم یعنی بڑا ظالم، ازلم ایک ہے ظالم ایک ہے ازلم۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو بہت توجہ دیکھیں، یہ قرآن مجید ہے، اس میں شک نہیں کرنا، کلام الہی ہے، فرمان الہی ہے، بہت توجہ بھئی، کلام الہی ہے، فرمان الہی ہے، لانے والا جبرائیل ہے، بتانے والے محمد ہیں، بچانے والے آل محمد ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن عزیزو یاد رکھیے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، بہت توجہ، بہت بڑا جملہ میرے نوجوان بھائی ذرا جاگنا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی جھوٹے کی روایت نہیں ہے۔ صاحب آپ کو سوچنا پڑے، آپ ڈریے گا نہیں عزیز، ہاں کہ لگے یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کے اندر کیا کہہ رہے؟ ازلم، بڑا ظالم وہ ہے، تو پہلے ظالم سمجھو پھر ازلم سمجھ میں آئے گا نا۔ بھئی اگر آپ کو سمجھنا ہے رات کسے کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے دن کسے کہتے ہیں۔ جب تک دن نہیں سمجھو گے رات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اب عزیزو پہلے ظالم کو سمجھو نا۔ مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ہر مولوی آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے وہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ یہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ تو عزیزان محترم ظلم کرنے والا کون؟ کہ لگے ظالم۔ تو کیا یہ علماء نے جملہ بنا لیا ہے؟ کہ لگے علماء نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ ظلمنا اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ربنا ظلمنا، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سلیقہ معافی کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کے کہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ کیا کیا تم نے کہ تم ظالم بن گئے؟ کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے نماز چھوڑی ہے، تم نے روزہ چھوڑا ہے، تم نے حج چھوڑا ہے، تم نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ تو کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جھوٹ بولنے والا ظالم ہے، نماز چھوڑنے والا ظالم ہے، روزہ چھوڑنے والا ظالم ہے، حج چھوڑنے والا ظالم ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا ظالم ہے، خمس نہ نکالنے والا ظالم ہے۔ لیکن ایک گواہی ہے کہ اس کو انکار کرنے والا نہیں، چھوڑنے والا نہیں، اس گواہی کو چھپا دینے والا ظالم نہیں ہے، ازلم ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ظالم
जालिम है। अल्लाह अकबर। तो अज़ान मोहतरम, अब इस गवाही को सुन लीजिए कि साहब गवाही कहते किसे हैं, गवाही कौन सी गवाही है? वमन अस्लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो अल्लाह की जानिब से आई हुई गवाही को छुपा लेता है। ये कौन सी गवाही है? एक मर्तबा तफसीर साफी के अंदर फैज काशानी, मुफस्सिर कुरान फैज काशानी ने लिखा कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो शहादत तौहीद को छुपाता हो, यानी कोई ऐसा नहीं है जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह न कहता हो, कोई ऐसा नहीं है जो शहादत रसालत को छुपाता हो, यानी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छुपाता हो। बस रह जाती एक गवाही है, और वो गवाही अली इब्न अबी तालिब की गवाही है। बहुत तवज्जो, उन्होंने लिखा एक गवाही है जिसे इंसान छुपा लेता है, आई अल्लाह की जानिब से है, इंसान छुपा लेता है। वो गवाही कौन सी गवाही है? कि अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, कि जो अलियुल वलियुल्लाह को छुपा लेता है वो जालिम नहीं होता है, अज़लम होता है। अब बहुत तवज्जो, अलियुल वलियुल्लाह पे कंप्रोमाइज न करना, अलियुल वलियुल्लाह पर फैसला न करना। भाई करबला के मैदान में यही तो झगड़ा था, करबला के मैदान में इसी पे तो लड़ाई थी। भाई नमाज वहां भी थी, नमाज यहाँ भी थी, रोजा वहां भी था, रोजा यहाँ भी था, हज वहां पे भी था, हज यहाँ भी था, जुम्मा वहां भी था, जुम्मा यहाँ भी था, ज़कात वहां भी थी, ज़कात यहाँ भी थी। झगड़ा काहे का था? का झगड़ा अलीउल वलीउल्लाह का था। तो मुझे कहने दो, अरे जब जिंदा यजीद अलीउल वलीउल्लाह ने वोट पाया तो ये मुर्दा यजीद दोनों हाथ बुलंद करके क्या लगे साहब? शक है? गलत पढ़ दिया? फिर ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो भाई? नहीं साबित कर दो जी साहब, चाहे आज तर्जुमा हो पाए ना हो पाए सरकार। अब तो आए आई हूं, एक तो पढ़ी दी, 4 अगले मुकद्दर में लिखी होगी तो पढ़ देंगे। बहुत तवज्जो है। एक तो पढ़ी दी ना अब तो, हाँ अब अगला मरहला आपके हाथ में। खमसा तो पढ़ी के जाऊंगा, अगली बार बुलाना ना बुलाना मेरा अपना तकदीर होगा। आई 6-7 साल के बाद रहा हूँ। अली भाई 2-3 साल से फोन कर रहे थे, मैं कहता पहले फोन करे भाई, वक्त ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पहले ही से पहले बुक रहता था। बहरहाल इस साल नसीब में लिखा बीवी ने, तो मैं आपको साबित कर दूं। जी साहब देखिए, झगड़ा क्या था करबला के मैदान में? बहुत तवज्जो, बहुत इत्मीनान से, ताकि मेरे नौजवानों तक बात पहुंचे। और अगर आप इधर उधर देखेंगे तो बात स्लिप कर जाएगी, और ये बात स्लिप कर गई तो पूरा मौजू खत्म हो जाएगा। देखिए साहब, इमाम हुसैन जब आए थे सब ने तारीख सुनी, दोहराई का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने सुना ना हो, है ना। और इसलिए याद रखिएगा, हम नया कुछ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते 1400 साल ही पुराना है। वह पढ़ने का अंदाज अलग है। नया कहां से लाए? आप क्या खैबर किसी और से उखड़वा दे? आप कहते हैं नया लाओ नया लाओ, नया भाई कहां से नया लाएंगे? एंगल चेंज होंगे। खैबर वही अली ने उखाड़ा है, खंदक में वही अली ने जरबत लगाई है। अल्लाह अकबर। खैबर में वही अली है, खंदक में वही अली है, ओहद में वही अली है, बहुत तवज्जो, बद्र में वही अली है, हर जगह अली है। अल्लाह अकबर। जिस सफ में देख लो हर जगह पे तुम्हें अली मिलेगा। जाकिरों की सफ में अली मिलेगा, आबिदों की सफ में अली मिलेगा, जाकिरों की सफ में अली मिलेगा, साजिदों की सफ में अली मिलेगा, बहादुरों की सफ में अली मिलेगा, खतीबों की सफ में अली मिलेगा, रुकू करने वालों की सफ में अली मिलेगा, सजदा करने वालों की सफ में अली मिलेगा, आबिदों की सफ में अली मिलेगा, जाहिदों की सफ में अली मिलेगा, कुव्वत और बहादुरों की सफ में अली मिलेगा, हैबत रखने वालों की सफों में अली मिलेगा। हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अगर अली से जहन्नम में जाइए। बड़ा सलामत रखे, शाद आबाद रहे ना, जीते रहे।
علی ملیں گے نا دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے ہے. ہاں ہر جگہ علی ملیں گے، صراط پہ دیکھو گے علی، میزان میں دیکھو گے علی، قبر میں دیکھو گے علی، حشر میں دیکھو گے علی، نشر میں دیکھو گے علی. ہم جو زندگی میں علی علی کرتا ہے نا، اب وہ قبر سے نہ ڈرے. اللہ اکبر. بھائی اب سن لیجئے صاحب، میں موضوع تک پہنچوں یا نہ پہنچوں، کہ لگے جو علی علی کرنے والا ہے اسے قبر سے نہیں ڈرنا چاہیے، سوالات سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا. مولوی ڈرا دیتا ہے نا، مولوی ڈرا دیتا ہے نا، جمعے کا خطیب مولوی ڈرا دیتا ہے نا. بھئی نماز پڑھو ورنہ سانپ آئے گا، روزہ رکھو ورنہ سانپ آئے گا، حج کرو ورنہ سانپ آئے گا. الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں، زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں. ہمیں یقین ہے ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا، سانپ نہیں آئے گا، اژدہا نہیں آئے گا. اور اگر تمہیں اصرار ہے کہ جس سانپ آئے گا تو بھیا پھر آئے گا جہاں پہلے آیا ہو، پھر آئے گا. تو ہمیں تو یقین ہے نا کہ اللہ کہ ہر جگہ پہ. تو میں بات کر رہا تھا کربلا کی، شاید ترجمہ بھی نہ کر پاؤں میں، کہ اللہ کہ جس آپ کربلا کے میدان میں بات ثابت ہو جائے تک بات پہنچ جائے کہ اللہ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے تلوار کب نکالی، بچے کا سنا ہوا ہے. اگر غلط پڑھوں کل سے ممبر بنانے دیجیے. سرکار آپ کی توجہ بہت. ہاں کہ اللہ کہ صاحب مولانا سے تصدیق کریے، تائید کروائیے اگر میری بات سلپ ہو جائے کہ کیا کہا تھا مولانا، یا مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ عزیز امام حسین جب آئے ہیں تلوار میں ہم نے، ٹھیک ہے نا، لباس مانگا تلوار میں ہم نے، ٹھیک ہے سر، خیمے سے نکلے تلوار میں ہم نے، رہوار پہ بیٹھ گئے تلوار میں ہم نے، میدان میں آ گئے تلوار میں ہم نے، خطبہ شروع کر دیا تلوار نیام میں. امام حسین نے کیا پوچھا، حلال محمدی کو حرام یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ میں نے کیا کیا کہ نماز کو بڑھا دیا، نماز کو گھٹا دیا، روزے کو بڑھا دیا. حلال محمدی کو حرام، اس کا مطلب کیا ہوگا صاحب؟ ہاں کہ اللہ کہ حلال نماز کو بڑھایا کم کیا، روزے کو بڑھایا کم کیا، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ ہاں عزیزوں، یعنی امام حسین جب تک نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات کرتے رہے تب تک تلوار نیام میں رہی. لیکن جب سامنے سے جواب آ گیا بغضاً لأبیک، کہ آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، تب حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. اب دورائی والوں بہت بڑا جملہ آنے جا رہا ہے کہ لگے کہ صاحب حسین نے تلوار کو کب نکالا کہ جب جواب آیا بغضاً لأبیک، آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. حسین نے تلوار کو نکال کے کہا کہ علی کے مسئلے میں گفتگو اب زبان سے نہیں ہوگی، تلوار سے ہوگی. ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے ابھی کہا نا کہ اگر نماز کو چھوڑ دیا ظالم، روزے کو چھوڑا ظالم، حج کو چھوڑا ظالم، لیکن علی کی ولایت کو اگر چھپا دیا ظالم نہیں، کیا ہوگا؟ ازلم کہلائے گا. اللہ اکبر. علی علیہ السلام کی ولایت اتنی عظیم ولایت ہے. بڑا ظالم محترم، بہت زیادہ وقت ہو گیا، آپ کا شکر گزار. انشاءاللہ کل میرے نوجوان، میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی وقت سے آ جائیے گا تاکہ گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں اور سناؤں گا آپ کو کل کے علی کہا کسے جاتا ہے. یہ جو علی ہے نا، ہمیں اور آپ کو بڑی آسانی سے مل گیا، لیکن اس علی کے لیے جانیں دی گئی ہیں، جانیں قربان ہوئی ہیں، خون کا گارا بنا کے دیواریں بنائی گئی ہیں اس علی کے نام پہ. ہم اور آپ بڑی سکون سے مائک لگا کے، اتنے بڑے بڑے مائک لگا کے، ہارن لگا کے علی علی کر رہے ہیں. اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے. اور عزیزو یہی علی کا بغض تھا، اور جب علی کا بغض دل و دماغ پہ چڑھتا ہے تو پھر انسان نہ بچے دیکھتا ہے نہ شیر خار دیکھتا ہے. ورنہ 4 سال کی سکینہ، یاد سکینہ میں بیٹھے ہو نا، سکینہ کی یاد بھی تم نے خمسہ رکھا ہے نا. اللہ تمہارے بچے سلامت رہیں،
اللہ کسی کے بچے ایسے نہ اجڑے جیسے حسین کے بچے کربلا کے میدان میں اجڑے. اللہ سب کے بچے سلامت رہے, کسی کے بچڑے کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے سیدہ کا گھرانہ کربلا کے میدان میں تاراج ہو گیا. یاد سکینہ ہے نا, سکینہ ایک جملہ کہوں گا رونے کے لیے کافی ہے, رات بھر روتے رہو گے. علماء نے یہ لکھا ہے سکینہ ایسی مظلومہ ہے کہ جس کی عمر کم تھی سکینہ پہ ظلم زیادہ تھے. اللہ اکبر. اس سے بڑا جملہ پڑھ دوں, علامہ اشتہاردی نے عجیب جملہ پڑھا, ذرا نگاہوں کو بلند کرو میری جانب دیکھو تاکہ میں جملہ پڑھ سکوں. علامہ لکھتے ہیں سکینہ ایسی بچی ہے کہ جس کی سانس ایک تھی تماچے چار تھے. اللہ اکبر. کہ سکینہ ایسی بچی ہے جس کی سانس ایک تھی تماچے چار تھے. سکینہ وہ بچی ہے کہ جس کا سر بھی زخمی ہے, جس کا گلا بھی زخمی ہے, جس کے کان بھی زخمی ہے, جس کے بازو بھی زخمی ہے, جس کی پشت بھی زخمی ہے, جس کے تلوے بھی زخمی ہے. اللہ اکبر. ارے سر کیسے زخمی کہ چادریں نیزوں سے چھینی گئی ہیں, ارے چادروں سے نیزے سے چھینی گئی ہے. بیویوں کے سر زخمی ہو گئے نیزے کی انیوں سے. سکینہ کا گلا کیسے زخمی ہے, تمام بیویوں کے بازو بندھے تھے, سکینہ کا گلا بندھا تھا. سکینہ کے کان بھی زخمی ہے. ارے کیسے زخمی ہے کہ لگے کہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی گئی تھی. سکینہ کا پہلو بھی زخمی ہے, سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہے. یا تو دادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی یا 4 برس کی فاطمہ 4 برس کی سکینہ کی پسلیاں ٹوٹی ہے. ارے کیسے ٹوٹ گئی کہ ظالم نے اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھا تھا. میرا مولا سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا منکسر العظائم, اے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی تجھ پہ میرا سلام. ایسے رونا, ایسے نہیں رویا جاتا ہے, ایسے نہیں رویا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ابو وسیع تم روئے نہیں کہ مولا پورا رومال آنسوؤں میں تر ہو گیا. پلٹ کے مولا نے کہا نہیں, رویا تو ایسے جاتا ہے کہ جیسے جوان کے لاشے پر ایک بوڑھی ماں روتی ہے. ارے سیدہ کو تمہاری آوازیں پسند ہیں, صدیقہ طاہرہ کو آواز بلند رونا پسند ہے. اگر آنسو نہیں بھی آ رہے ہیں چیخ چیخ کے کہو ہائے حسین تیری غربت کے نثار, اے بی بی سکینہ تیری مظلومیت کے قربان. ارے 4 سال کی بچی پہ کیا گزر گیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے, روایت بس ایک روایت پڑھوں گا, روایت یہ کہتی ہے حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کی شہادت کے بعد خیمے جلائے جانے لگے, ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. وہ کہتے میں نے فوراً رہوار کو دوڑایا, بچی کے قریب پہنچا, بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دیا. بچی نے کہا آنے والے جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے کسی نے تماچے لگائے ہیں, کسی نے گوشوارے چھینے ہیں, کسی نے کوڑے لگائے ہیں, کسی نے ترے مارے ہیں. اے آنے والے تو نے ایک رحم کیا, میرے دامن کی آگ کو بجھا دیا, مجھے نجف کا راستہ اور بتا دے. حمید کہتا ہے میں نے پوچھا بچی تم نجف جا کے کیا کرے گی, تیرا نجف میں کون رہتا ہے. بچی نے جواب کر کہا نجف میں میرا دادا علی مرتضیٰ رہتا ہے. میں میرے دادا سے کہوں گی دادا آئیے کربلا کے میدان میں سیدانیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی ہے. سیدانیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی ہیں. آئیے دادا علی مرتضیٰ. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, روایتوں کے عجیب جملے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب مختار ثقفی نے ایک مرتبہ زجر ملعون کو گرفتار کیا ہے تو زجر سے خولی ملعون کو گرفتار کیا تو خولی سے سوال کیا, خولی تو بڑا شقی القلب تھا, تو پتھر دل تھا, تو نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے جب تیرے دل کو محسوس ہوا کہ تیرا ظلم
जुल्म बहुत बड़ा है। वो कहता है 2 जुल्म ऐसे किए जब मुझे लगा कि तेरा जुल्म अहले बैत पर बहुत बड़ा है। अल्लाह जाने आप कैसे सुनो, अल्लाह मुझे ताकत देना कि मैं मसाइब पढ़ सकूं। रिवायत ये कहती है कि मतलब वो कहता है मैंने दूसरा जुल्म ये किया कि एक बच्ची को देखा, 4 बरस की बच्ची कि जिसके रुखसारों पर तमाचों के निशान थे, अल्लाह अकबर, जिसका दामन जला हुआ था, जिसके सर से रेदा छीनी जा चुकी थी, उसके कानों में मैंने बुंदों को देखा। वो मलूम कहता है मैंने अपने रहबार को दौड़ाया, बच्ची के करीब आया और आने के बाद कहे बच्ची ये गोशवारे मुझे दे दे, ये गोशवारे मुझे दे दे। बच्ची ने कानों पर हाथ रखा और एक जुमला कहा, जालिम ये गोशवारे न मांग, मेरे चचा अब्बास ने बड़ी मोहब्बतों से पहनाए थे। खोली कहता मैं रहबार से उतरा, बच्ची के करीब बढ़ा, तुम सादाते जाफरी होना, सरों को बुलंद करो, मेरी जानिब देखो। वो मलून कहते मैं रहबार से उतरा, बच्ची के करीब बढ़ने लगा, बच्ची पीछे हटी, हट के कहती है जालिम मुझे हाथ न लगाना, मैं सैयदजादी हूँ, मैं अली ज़हरा की औलाद हूँ, मुझे हाथ न लगाना। खोली कहता है मैंने कहा बच्ची तो ये गोशवारे मुझे दे दे। अरे 4 साल की बच्ची, इधर देखो, सरों को बुलंद करो, सरों को उठाओ, मेरी जानिब देखो। वो कहता है बच्ची 4 बरस की थी, गोशवारे उतार रही थी, लेकिन बच्ची को गोशवारे उतारने नहीं आते थे। अल्लाह अकबर। कहता है मैं आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद एक मतलब गोशवारों का पकड़ा, मुझे झटका दिया। अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी है, तुम्हारी बच्चियां सलामत रहे। कहते जैसे घसीटा एक खून का फव्वारा सकीना ने आवाज लगाई, ऐ चचा अब्बास, ऐ चचा अब्बास, लोगों यारे लापतों से फरमाए थे। मेरी माँ, मेरी बहनें, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें शादाबाद रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम आजादारी करने आई हो, तुम्हारी गोदियों में बच्चियां बैठी है ना, महसूस करना। अरे 4 बरस की बच्ची, अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी है, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। मैं 2 जुमले पढ़े देता हूँ। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका या दमिस्साइलात, ऐ बहते हुए खून तुझ पे मेरा सलाम, ऐ बहते हुए खून तुझ पे मेरा सलाम। मेरी माए, मेरी बहने, अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है बहते हुए, मौला ने कहा बहते हुए खून। अभी तो चोट लगने का दस्तूर ही है, आप जंजीर कमा करते हैं ना, कमा की आपने, थोड़ी देर खून निकलता है फिर बंद हो जाता है। जंजीर की थोड़ी देर खून निकला फिर बंद हो जाता है, क्योंकि जख्म जो है वो भर जाता है, खून रुक जाता है। लेकिन मेरा मौला फरमा रहे ए बहते हुए खून तुझ पे मेरा सलाम। अजीज जब डॉक्टरों से पूछा गया ना, तो डॉक्टरों ने बताया कि अगर जख्म लग जाए और जख्म को बार बार कुरेदा जाए, अल्लाह अकबर, आपने महसूस नहीं किया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर जख्म को बार बार कुरेदा जाए ना, तो फिर खून बंद नहीं होता है। मेरा मौला कहता है वो जो बालियां छीनी गई थी, वो जो खून टपक रहा था करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम और शाम से लेकर जिंदान तक खून बहता रहा। आखिर ऐसा क्यों? अल्लाह ने आपकी जो बच्चियां दी है ना, अरे 4 बरस की बच्ची समझो कितनी बड़ी होती है, और एक बड़े इंसान का हाथ 4 बरस की बच्ची और बड़े का हाथ, इतने रुखसारों पर जब इतना बड़ा हाथ बढ़ता होगा ना, तो सकीना का रुखसार छोटा था, जालिम का तमाचा बड़ा था, हाथ बड़ा था। जब जब सकीना को तमाचे लगाए जाते थे, हर बार तमाचा कानों तक, उंगलियां कानों में पहुंचती थी, और हर बार मेरा मौला इमाम ज़मान अस्सलामु अलैका या दमिस्साइलात।
لا الہ الا اللہ ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس بات کو سی عبادت کو شمار فرما، ہمیں مقروض قرض و بلا فرما، جو بے روزگار روزگار فرما۔ اے میرے معبود جتنے بھی حاضرین ناظرین منظورین شرکائے مجلس ہے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے پروردگار ہمارے آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے تو ہم سے قریب فرما، قریب کر دیا تو عطا فرما، عطا کر دیا تو وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود جتنے بھی حاضرین ناظرین منظورین شرکائے مجلس ہیں، میں نہیں جانتا کون کس کی کیا مراد ہے، اللہ تجھے جی بعد میں اے میرے معبود بارگاہ دربار کھلا ہوا ہے، ہم سب کے سب اسی دہلیز کے فقیر ہیں، اسی دہلیز کے بھکاری ہیں، اسی دہلیز کے میرے معبود بھکاری ہیں گداگر۔ میرے معبود جب بھی یہ ہاتھ پھیلے اسی دہلیز پہ پھیلے، دنیا کا محتاج نہ بنانا۔ اے میرے معبود ہم سب کی عزت نفس کو محفوظ فرما، ہمیں کثرت کے ساتھ رونے کے لیے ہماری آنکھوں میں اشکوں کا سمندر عنایت فرما، ہمیں کثرت سے بکا علی الحسین، گریہ حسین، ماتم حسین، شرکت مجلس حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول مستجاب فرما۔ سب سے عظیم دعا تیری آخری حجت یوسف الزہرا وارث کربلا امام عصر ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول بسم اللہ جملہ مرحوم ماتم حسین۔